نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ یہی لوگ ہیں کہ انہوں نے خرید کر لی ہے گمراہی ہدایت کے بدلے، پس نہیں نفع مند ہوئی ان کی تجارت اور نہ یہ سیدھے راستے پر ہیں۔ منافقین کے صفات مذمومہ کو بیان کیا جا رہا ہے اس رکوع میں۔ 13 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بری صفات کا تذکرہ فرمایا۔ جتنی صفات پیچھے ذکر فرمائی ہیں کہ یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ایمان نہیں لاتے، اللہ کو ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، حقیقت میں ان کے دل میں مرض ہے دنیا کی محبت کا، زمین میں فساد ڈال کر کہتے ہیں ہم اصلاح کر رہے ہیں۔ جب ان کو کہا جائے کہ جیسے صحابہ ایمان لائے ایسے ایمان لاؤ تو یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے۔ جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، جب یہودیوں اور مشرکین سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ان کے ساتھ ہم تو استہزاء کر رہے تھے۔ ان ساری صفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی، ان صفات کو اختیار کرنے سے حقیقت میں وہ گمراہی خرید رہے ہیں ہدایت کے بدلے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ضلالت سے مراد کفر ہے اور ہدایت سے مراد ایمان ہے۔ اس صورت میں اس حصے کا مطلب یہ ہوگا کہ ان لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر اختیار کر لیا۔ ہوا ایسے کہ بعض منافقین یہاں آ کر کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے، اور پھر انہوں نے اعلانیہ کفر کا اعلان کر دیا، اعلانیہ کفر اختیار کیا، تو اس صورت میں انہوں نے ہاتھ میں ان کی ہدایت آ چکی تھی، پھر انہوں نے کفر کو خرید لیا ہدایت کو چھوڑ کر، تو اس طرح انہوں نے ہدایت کو ٹھکرا دیا، گمراہی کو خرید لیا۔ صاحب روح المعانی علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اشتراء سے تعبیر فرمایا، گویا کہ ایک تجارت اور وپار سے اس کو تعبیر فرمایا۔ تو وپار میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی قیمتی چیز، ثمن جس کو کہتے ہیں پیسہ دے کر مال خریدتا ہے، مقصد اس کا نفع حاصل کرنا ہوتا ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے دل دماغ پر ایسی مہر لگائی ہے کہ ان کو نفع مند چیز اور نقصان دہ چیز کا کوئی بھی احساس نہیں ہوا، کہ جس چیز کے بدلے ان کے سامنے تھی دنیا کی کامیابی، آخرت کی بھی کامیابی، معاشرت میں سکون، اطمینان، یہ دنیا کی کامیابی ہے، اور آخرت کی کامیابی جنت ہے، ان سب کو پتہ تھا۔ ان یہودیوں نے تو تورات میں پڑھ رکھا تھا، اور مشرکین جب ایمان والوں کے قریب آئے تو ان کو اس بات کا احساس ہوا ہے کہ جو اصول اللہ تعالیٰ نے دین اسلام میں بیان فرمائے ہیں مشرکین کے پاس وہ اصول نہیں ہیں، تو اس بات کا ادراک ہو چکا تھا، اور یہودی تو تورات میں پڑھ چکے تھے، ان کو بھی ادراک ہو چکا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے ہدایت دے کر اپنے سے دور کر کے گمراہی کو اور کفر کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا، تو ان کے اس تجارت کو اللہ تعالیٰ نے اگلے حصے میں فرمایا کہ ان کے لیے گھاٹے والی یہ تجارت ثابت ہوئی، اس لیے کہ دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور کچھ اور صحابہ اکرام وہ فرماتے ہیں کہ ضلالت سے مراد گمراہی ہے اور ہدایت سے مراد دین اسلام ہے۔ اب ایسی صورت میں مطلب یہ ہوگا یہ کافروں کے لیے بھی ہے اور ایمان والوں کے لیے بھی۔ اب اس صورت میں مطلب یہ ہوگا
کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ تو اعلیٰ درجے کی نفع کو چھوڑ کر اعلیٰ درجے کا انہوں نے نقصان حاصل کیا ہے۔ سب سے بڑا نقصان ہے ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، کبھی وہاں سے نکلنا نہیں ہے۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے، حقیقت میں عملی نفاق میں پہلے بھی عرض کیا جا چکا کہ اعتقادی نفاق اس کا اظہار تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک تھا، آپ کے بعد کسی کے علم میں نہیں۔ اب امت کو یہ بات جو بتائی جا رہی ہے کہ منافقین کی یہ علامات ہیں، اصل میں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ ایمان والے اس کو اختیار نہ کریں۔ اب ایسی صورت میں اس حصے کا دوسرا مطلب یہ ہوگا کہ وہ آدمی جو زندگی گزارتے ہوئے ہر لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی مرضی والا راستہ اختیار کرتا ہے، تو اس نے بھی ایک تجارت کی ہے، ایک وپار کیا ہے، اور یہ وپار انتہائی گھاٹے میں ہے۔ اگلے حصے میں فرما دیا، مثال کے طور پر ایک آدمی صبح کو جب اذان ہوتی ہے تو وہ بستر میں سوتا رہتا ہے اور نماز کی طرف نہیں آتا۔ حقیقت میں اس نے اپنے دل میں اپنے آپ کے لیے راحت کا فیصلہ کیا ہے، لیکن حقیقت میں اس نے گمراہی کو خریدا، ہدایت کو، نماز کو چھوڑ دیا۔ اس نماز کے بدلے دنیا آخرت کی کامیابی کے فائدے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح نماز پڑھنے والے کے لیے رزق کے فیصلے ہوتے ہیں، تو وہ سو کر گویا کہ دنیا کی سکون کو بھی اس نے برباد کر دیا، نفع کو اس نے ضائع کر دیا۔ اور آخرت کے اعتبار سے اگر ایک آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے تو اکثر مذاہب میں تو وہ ایمان سے نکل گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ایمان سے تو نہیں نکلا، لیکن اس کے لیے جو عذاب ہے وہ بڑا سخت عذاب ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اور صبح کی نماز چھوڑنے پر حدیث میں آتا ہے دوپہر تک قبر کے اندر مسلط ہوتے ہیں سانپ، اور وہ اس کو ڈستے رہتے ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ صبح کی نماز چھوڑنے کا مزہ چکھ لے، اور اس کو دوپہر تک اسی طرح اس سزا میں مبتلا رکھتے ہیں۔ تو حقیقت میں تو اس نے سکون حاصل کیا فجر کی نماز چھوڑ کر، لیکن حقیقت کے اعتبار سے اس نے بہت بڑا نقصان کر دیا ہے صبح کی نماز چھوڑ کر۔ اسی طرح سچ کے بدلے آدمی جھوٹ بولے، حلال کے بدلے حرام کھائے، کسی کو تکلیف سے بچانے کے بدلے کسی کو تکلیف دے، ہر ایک چیز پر اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے راستے پر بڑے اعلیٰ درجے کی کامیابی کے فیصلے کر رکھے ہیں۔ مثال دوسری یہ معاشرت کے اعتبار سے، ایک آدمی کسی کے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے، اور اس پر جو اجر ملتا ہے وہ اجر بہت بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے اپنا جو غضب ہے اس کو ہٹا لیتے ہیں، اس کے نتیجے میں جنت ملے گی اس کو۔ اور اگر کوئی آدمی دوسرے کے راستے میں تکلیف، کوئی مصیبت ڈالتا ہے تو اس کا وبال اس پر پڑتا ہے۔ اب اس صورت میں ایک آدمی راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹاتا ہے، ایک آدمی ویسے گزر جاتا ہے، ویسے جو گزرا تو اس نے جسمانی راحت کو اس نے ترجیح دی ہے، لیکن جس نے وہاں سے کانٹے دار چیز کو ہٹا دیا تو اس تکلیف پر اس کو کتنا بڑا اجر ملا۔ تو ہر موقع پر اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی کے راستے دونوں کٹھے چلا رکھے ہیں۔ اب جو آدمی ہدایت کا راستہ اختیار کرے تو وہ تو کامیاب ہو گیا، جس نے گمراہی کا راستہ اختیار کر کے ہدایت کو چھوڑ دیا تو اسی کے بارے میں فرمایا فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت نفع مند نہیں ہوئی، وما کانوا مہتدین، نہ یہ سیدھے راستے پر ہے۔ اس لیے یہ آیت ہمیں ہر موقع پر بتا رہی ہے کہ ہمارے لیے کامیابی کا راستہ کون سا ہے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ نے بیوپاری اور شراء اور تجارت سے تعبیر فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے ہر وہ چیز جس میں 1 روپے کا بھی نفع ہو ہم اس کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہاں سے ایک چیز ملتی ہے 100 روپے کی، اور تھوڑا سا سفر کرنے سے ہمیں وہی چیز 50 روپے کی ملتی ہے تو ہم سفر برداشت کرتے ہیں، سردی برداشت کرتے ہیں 50 روپے کا نفع حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری جو طبیعت ہے اس کے مطابق مثال دی ہے کہ اصل تجارت تو آخرت کی ہے، اور تمہیں ہر موقع پر اس تجارت میں نفع کا یقین دلایا جا رہا ہے۔ اس صورت میں اگر تم نفع کو مقدم رکھو تو ایک تو دنیا کا سکون بھی ملے گا، آخرت کا سکون بھی ملے گا۔
اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین۔ اولئک یہی لوگ ہیں، الذین جنہوں نے اشتروا خرید لیا، الضلالۃ گمراہی کو، بالہدی ہدایت کے بدلے، فما اور نہیں، پس نہیں، ربحت نفع مند، تجارتهم ان کی تجارت، وما كانوا اور نہ وہ، مہتدین ہدایت پر ہے۔